السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خوافز سے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید خوش رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اہم خبر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، وہ اہم خبر یہ ہے کہ مولانا سلمان ندوی کی گمراہ کن باتوں کا اور غلط طریقے سے بیان کردہ احادیث کا جواب۔ از ماہر فلکیات مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مکمل بیان سنیے، جو حضرت مولانا سلمان ندوی کی گمراہ کن باتوں کا اور غلط طریقے سے بیان کردہ احادیث کا جواب مکمل طریقے سے اپنے بیان کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو آپ اس بیان کو سنیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائی اور دوستو، مکمل بیان کو سنیے گا، جبھی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ بیان کو سنیے، پھر انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے۔ پہلے بیان کو مکمل سنیے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنة رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنہ کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ویڈیو میں کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا مستدرک الحاکم کا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں تو ولید ابن یزید کے بارے میں فرمایا ہے، یہ بلکہ صرف ولید کے بارے میں فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے مستدرک الحاکم نے 8509۔ مولانا اتنے بڑے صحابی پر آپ اس امت کا فرعون کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں مستدرک الحاکم سے، جبکہ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 3 بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں کروائی اپنوں میں، 3 شیعوں نے 3 جنگیں کروائی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اپنوں میں کروائی۔ ان سارے شیعوں کو مار مار کے سینٹنگ میں کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لیا۔ حضرت معاویہ نے کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں کرنے دی، اور کسی شیعہ کا پتہ نہیں ہے جو جنگیں کروا رہے تھے اپنوں میں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان میں خنجر مارا شیعوں نے، ان کا بھی انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو اتنے مال دیے، اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا، حضرت معاویہ نے دیا، جبکہ ان کے والد کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، اپنوں میں جنگ نہیں ہونا دی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنوں میں جنگیں چل رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر کے انہی کو قتل کر رہے تھے، ان کے خاندان کو قتل کر رہے تھے، ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تو 3 کام ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو بہت نوازا، اہل بیت کو۔ دوسرا، جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تیسرا کہ جو قاتلان علی تھے اور قاتلان حضرت حسن تھے، ان ساروں کو اس نے سینٹنگ میں ڈالا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ 20 سال تک حکومت کی۔ اس سے پہلے 20 سال کی حکومت کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا تھا اللہم مکن لہو فی البلاد وقہم سوء العذاب، طبرانی حدیث کا نمبر 1065، کہ یا اللہ ان کو شہر کے اندر، ملکوں کے اندر جمع دے، چنانچہ جمع دیا۔ تو اتنے بڑے
आदमी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इधर से उधर से किसी और के हवाले में से कैसे आप इनको मलिकुल अजूज और इस उम्मत के फिरौन करार दे रहे हैं। एक और हदीस आपने पेश किया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन व दाहुमा इलन नार दा, मुस्नद अहमद, हदीस का नंबर है 19779। ये हदीस भी हजरत माविया के सिलसिले में नहीं है। जंगे उहद के अंदर किसी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गलत शेर पढ़ा, किसी ने, वहां तो हजरत माविया है ही नहीं, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुए थे, तो उनके बारे में आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन, अल्लाह उनको तुम जहन्नम में भेज दे। तो माविया रज़ियल्लाहु तआला पर कैसे इसको चिपका रहे हैं। मौलाना जरा खौफ किया करें, हजरत माविया बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरा तो दिल चाहता है कि इंतजामी सलाहियत इनकी बहुत ज्यादा है और उन्होंने पूरी उम्मत को बचाया है। हजरत अली के कातलन से इसने बदला लिया है। इसलिए आप इस किस्म की चीजें न क्या करें, उल्टी सीधी चीजें आप न किया हजरत माविया रज़ियल्लाहु के बारे में। मेरी एक गुजारिश है मौलाना, मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, गलती हुई तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने हजरत मौलाना समीरुद्दीन कासिमी साहब का मुकम्मल बयान को सुना। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपकी क्या राय है जो हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब ने अपने बयान के अंदर जो भी कुछ कहा है, उसके ताल्लुक से आप की राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय पेश करें मेरे भाई और दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल पे नए देख रहे हैं तो इस तरीके के वीडियो देखने और सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।